کہ جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں دھماکہ کرنے والا اور دارالعلوم حقانیہ میں خودکش کرنے والا دونوں ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں۔ یہ جو خودکش ہیں، اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ کو 99.9 وہ بچے ملیں گے جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں دین اسلام ہے کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا جج اگر غلط فیصلہ کر رہا ہے تو میں خود قانون کو ہاتھ میں لے لوں۔ 80% علماء، مشائخ، آپ کے مفکرین ایک نقطے پر متفق ہیں: امن، محبت، رواداری، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی نیوز کے پروگرام اسلام دین امن کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور یہ ہم نے آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اسلام کس طرح سے امن کا پیغام کو فروغ دیتا ہے اور کس طرح سے دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا اندوہناک سانحہ اسلام آباد میں ہوا، دہشت گردی میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ سر فہرست ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں جو ایک مشکل رہی ہے وہ عوامی سطح پر دہشت گردی کے خلاف بیانیے کو مضبوط کرنے کی اور مربوط کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ہمیں اس میں ایک کمی دکھائی دی، اور لیکن اب علماء ہوں، مشائخ ہوں یا ہمارے سیاسی عمائدین ہوں، وہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ضروری ہے۔ آج اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت مہربانی۔ سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت ہمیں اچھے مناظر بھی دیکھنے کو ملے، وزیر اعظم صاحب نے بھی ہوسٹ کیا علماء کو، اور تمام لوگوں نے اس بات کی تائید کی، دہشت گردی کے خلاف یک زبان ہوئے۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، الحمدللہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں۔ میں نے کل بھی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ پہلے ہم جب رواداری یا بین المسالک مکالمہ، بین المذاہب مکالمہ، بین المسالک رواداری کی بات کرتے تھے تو بڑا مشکل کام تھا، بلکہ کئی لوگ صرف اس لیے نشانہ بنے کہ انہوں نے مکالمے کی بات کی یا انہوں نے مختلف مسالک اور مذاہب کے درمیان ایک جو پل بننے کی کوشش کی۔ لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے علماء نے، مشائخ نے، ریاست نے، سب نے ہی اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اور پھر ایک پیغام پاکستان کی صورت میں ایک متفقہ ضابطہ اخلاق کہیں، بیانیہ کہیں، وہ قوم کو دیا۔ 15,000 سے زائد، بلکہ میرا خیال 18,000 کے قریب علماء مشائخ کے اس پہ دستخط ہیں۔ امام کعبہ نے دستخط کیے، شیخ الازہر نے کیے، اور اس کا اگر میں آپ کو صرف 2 الفاظ میں مختصر بتاؤں، اور وہ ہے کہ امن، محبت، رواداری، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ پھر وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر قومی پیغام امن کمیٹی ابھی تشکیل دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا علماء مشائخ کانفرنس بھی ہوئی، جس میں ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی علماء سے گفتگو کی۔ تو ایک اس وقت اگر میں دیکھوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مجموعی اعتبار سے، میں 100% تو نہیں کہتا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80% علماء مشائخ، آپ کے مفکرین ایک نقطے پر متفق ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں دفاعی اعتبار سے بہت بڑی کامیابی دی مئی میں، اب ہمیں معاشی اعتبار سے کامیاب ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ کا داخلی امن بہت ضروری ہے۔ لیکن جہاں آپ کی یہ سوچ اور فکر ڈیولپ ہو رہی ہے، وہاں آپ کے دشمن بھی بہت ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے، استحکام آئے، یہاں پر مختلف مسالک اور مذاہب کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا جمعہ والے دن جامعہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ میں، یہ اس کا مقصد آپ اگر اس وقت سوشل میڈیا کو پہلے چند گھنٹوں میں دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے دشمن جو ہیں بالخصوص ہندوستان سے کیا بیانیہ دیا جا رہا تھا
لیکن جب وہ مجرم پکڑے گئے ہیں، وہ سہولت کار پکڑے گئے ہیں، تو پتہ چلا کہ جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں دھماکہ کرنے والا، خودکش کرنے والا، اور دارالعلوم حقانیہ میں خودکش کرنے والا دونوں ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، دونوں کا تعلق داعش سے ہے۔ تو آپ کا دشمن آپ کو نشانہ بنائے گا، لیکن دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسے آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور محراب و منبر کی یہ ذمہ داری ہے، میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ملک کے سیاستدانوں کی، مذہبی قائدین کی ذمہ داری ہے کہ سب کو جمع کریں۔ اچھا سر، یہ اسلام کو جو بعض جو طبقات فکر ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، وہ اسلام کی ایک متشدد قسم کی تصویر جو ہے اس کو فروغ دیتے ہیں اس میں، اور ہم جو اصل اسلام کا چہرہ ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو اسے سنوائی کا حق ہے، اسے اپنا موقف رکھنے کا حق ہے، اپنی صفائی کا حق ہے، لیکن جو متشدد گروہ ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں دین اسلام سے خارج ہے، واجب القتل ہے۔ یہ سوچ کس طرح سے بدلی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پیغام پاکستان میں یہ چیزیں طے ہو گئی کہ ریاست کو حق حاصل ہے، اور ریاست کا کام ہے، عدالت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے جرم کیا ہے، آپ جائیں۔ ہمارے ہاں جو توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کے قوانین ہیں وہ اسی لیے بنائے گئے نا، کہ کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ آپ کے پاس وہ یہاں اسی اسلام آباد راولپنڈی میں ایک بچی رمشا مسیح تھی، اس کو جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھئی جب قانون موجود ہے تو قانون ہاتھ میں کیوں لیا جائے۔ اس طرح میں آپ کو سینکڑوں واقعات بتا سکتا ہوں جہاں پر لوگوں نے کہا قانون ہے، تھانے جائیں گے۔ تو اس کو پرموٹ ہونا چاہیے، اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو خود ہی مدعی، خود ہی جلاد، خود ہی قاضی، یہ نہیں چلے گا۔ آپ مدعی بن سکتے ہیں، قاضی نے فیصلہ کرنا ہے۔ قاضی بعض اوقات فیصلہ نہیں بھی ٹھیک کرتا۔ آپ کے ہاں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بہت معروف کیس ہے، جسے کسی نے بھی نہیں مانا، آپ کی پارلیمان نے بھی اس کو مسترد کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا جج اگر غلط فیصلہ کر رہا ہے تو میں خود قانون کو ہاتھ میں لے لوں۔ نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اس کی آپ کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ اچھا سر، یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے زیادہ تر تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، گو کہ فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی آتی ہے اور دشمن ممالک کی طرف سے بھی آتی ہے، لیکن جو ذہن سازی کی جاتی ہے، ایک خودکش بمبار کی ذہن سازی جو کی جاتی ہے، ایک دہشت گرد کی جو ذہن سازی کی جاتی ہے، وہ اپنی، اور اس کو اسلامی تعلیمات ہی سے یہ چیزیں نکال کے پارشلی ان کو مینیپولیٹ کر کے سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، جس سے اس کا ذہن بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی مار لوں۔ یہ کیا اس کے پیچھے کس طرح کی نفسیات ہے اور کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا؟ اگر آپ یہ جو خودکش ہیں، اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ کو 99.9 وہ بچے ملیں گے جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں دین اسلام ہے کیا، ان کو صحیح طریقے سے نماز نہیں آتی ہے۔ خود میرے اوپر جس بچے نے خودکش کے لیے آیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ بھائی تم مجھے کیوں مارنا چاہتے، تو اس نے کہا بس ہمارا مولوی صاحب بولتا ہے۔ اس کو اتنا اردو بھی اتنی ہی آتی تھی، تھوڑی تھوڑی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آپ کو یہ پڑھے کہ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے نہ پڑھے۔ تو یہ اس طرح قرآن کو، حدیث کو اس میں تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حقیقت حال میں تو یہ ہے کہ قرآن کا بڑا واضح حکم ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لعنت کیا اس شخص کے اوپر اور کہا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگا جو کسی ایمان والے کو قتل کرے۔ اور تکفیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو مانتا ہے، جو فرشتوں اور آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اس کی کسی نے تکفیر کی تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ یہ تو اسلام، اور پھر لا اکراہ فی الدین، اسلام کا جبر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کوالٹی پہ یقین رکھتا ہے، کوانٹیٹی پہ یقین نہیں رکھتا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بعض ثقافتیں ہیں، بعض کلچرز ہیں جن کے اندر ملیٹنسی ثقافتی طور پہ پائی جاتی ہے،
اور یہ لڑائیاں نسل در نسل جاری رہتی ہیں، وہ جب اسلام کی تعبیر کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی تشریح کرتے ہیں، وہ اس کو اپنا کلچرل پرسپیکٹیو بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کا کلچر جو ہے وہ ہمیں اس سے بالکل وہ ان کی روایات تو ہو سکتی ہیں، وہ اسلام نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ ان کی روایات تو ہو سکتی ہیں. اب خنزیر کا گوشت جو ہے کوئی اس کے اوپر لکھ دے حلال خنزیر، تو یہ وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا. اس لیے میری روایات اگر ہیں، میری کوئی ثقافت میں ایسی چیز ہے جو خلاف اسلام ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری روایت تو ہو سکتی ہے، اس کا شریعت یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر ون لاسٹ کویشچن، آپ بتائیے گا بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے اور پاکستان میں قیام امن کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت قومی پیغام امن کمیٹی جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے حکم سے محترم فیلڈ مارشل صاحب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری قیادت ہے، سب کی سرپرستی میں تعاون سے وجود میں آئی ہے. اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ پیغام پاکستان جو متفقہ ضابطہ اخلاق ہے، وہ گراس روٹ لیول سے ٹاپ تک ہر کوئی اس کو مانے اور عمل کرے. تو میں آپ کے ذریعے یہی کہوں گا کہ بھائی، آپ کے بزرگوں نے سب نے مل کر دستخط کیے ہیں، محراب و ممبر کو بھی، میڈیا کو بھی. رمضان آ رہا ہے، اس وقت آپ کے اینکر پرسن کو بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور جو نہیں کرے گا قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا، قانون اپنا راستہ بنائے گا. ہم ملک کے اندر کسی کو ریٹنگ کے لیے یا کسی کو مجمع کے لیے، یعنی اپنا کراؤڈ بڑھانے کے لیے، یا کسی کو اپنی جماعت چلانے کے لیے نفرتوں کا بپار نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ اس کو روکیں گے، اور ریاست اس پہ بڑی واضح اور کلیئر ہے. میں سمجھتا ہوں 1986-85 سے ہم بھی جتنا ریاست کا بیانیہ اور ریاست کی سوچ اس وقت کلیئر ہے کہ ہم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، پہلے کبھی نہیں تھی. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اس میں ہمیں ہر ایک کا تعاون چاہیے، اس میں ہمیں محراب و ممبر کا بھی تعاون چاہیے، میڈیا کا تعاون بھی چاہیے، عام آدمی کا بھی تعاون چاہیے. جس دن ایک عام آدمی مسجد میں کھڑا ہو کے یہ سوال کرے گا کہ مولانا صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، مہربانی کریں، ہمیں نفرت نہیں محبت چاہیے، ہمیں اسلام کا پیغام چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کا پیغام چاہیے، اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ ریاست انتہا پسندی اور دہشت گردی کے کلا کما کے لیے اس وقت جتنی کلیئر ہے، جتنی کلیئرٹی ہے تمام طبقات فکر کے اندر، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.